الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج کی نشست میں موضوع ہے نواقض اسلام، یعنی اسلام سے نکال دینے والی چیزیں۔ نواقض اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک اور اکثر پائی جانے والی چیزیں 10 ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 116۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مردوں سے فریادیں کرنا، ان سے مدد مانگنا اور ان کے نام پر نذر اور ذبیحہ پیش کرنا شرک کی اسی قسم سے ہے۔ نمبر 2، اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر ان کو پکارتا ہے اور حشر کے دن اس سے شفاعت کا طالب ہے اور اسی پر توکل رکھتا ہے، ایسا شخص باجماع امت کافر ہے۔ نمبر 3، جو شخص مشرکوں کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شرک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ نمبر 4، جن کا یہ اعتقاد ہو کہ دوسرا دستور زندگی اور طریقہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کامل ترین اور بہتر ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ غیروں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے، جیسے کہ وہ لوگ طواغیت یعنی شیطانوں کی اتباع کرنے والوں کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں، ایسا شخص کافر ہے۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے جس نے بغض رکھا، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ نمبر 6، دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی چیز کا جس نے استہزاء اور مذاق کیا، خواہ اس کے ثواب کی بات ہو یا اس پر عقاب کی،
یا اس پر عقاب کی بات ہو، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، سورہ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان کافر ہو گئے۔ نمبر 7، جادو اور اسی قبیل سے صرف اور عطف بھی ہے۔ سو جس نے جادو کا عمل کیا یا اس پر راضی ہے تو ایسا شخص کافر ہو گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دلیل وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، دونوں فرشتے بھی کسی شخص اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ میرے اسلامی بھائیو، الصرف کہتے ہیں میاں بیوی میں غیر شرعی طریقہ پر جدائی پیدا کرنا، اور عطف کہتے ہیں غیر شرعی طریقوں پر دو دلوں کو پیار و محبت میں بانٹ دینا۔ نمبر 8، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی پشت پناہی اور ان کی مدد کرنا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔ نمبر 9، جو یہ اعتقاد رکھے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں کو نکل کر زندگی گزارنے کا حق ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ قول ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ نمبر 10، اللہ کے دین سے اعراض نہ تو اسے سیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ السجدہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان تمام بیان کردہ نواقص کا واقع ہونا چاہیے بطور مذاق، کسی سے مذاق ہو جائے، بطور مذاق ہو جائے یا حقیقت میں جان بوجھ کر ہو، یا کسی کے ڈر سے، کسی کی وجہ سے یہ سب چیزیں دین کے اندر بیان کرتا ہو یا دین میں گستاخی کرتا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں استہزاء اور مذاق کرتا ہے تو ان ساری چیزوں سے یہ ساری چیزیں کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو بہت مجبور کیا گیا ہو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام نواقص بہت ہی خطرناک ہیں اور اکثر یہ نواقص لوگوں سے واقع ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مسلم پر ضروری ہے کہ وہ ان تمام نواقص سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور ان سے جو ہے بہت ڈرتا رہے۔ اللہ کو غضب دلانے والی چیزیں اور اس کے دردناک عذاب سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔